अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ आवारे गाने इश्क की एपिसोड नंबर 8। 2 पार्ट्स में ये एपिसोड अपलोड होगी, बैक टू बैक दोनों पार्ट्स होंगे। एक पार्ट ख़त्म होगा, 2 मिनट के बाद ही दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने रिव्यूज़ लास्ट में दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल है आवारा गाने इश्क, मलाइका रफ़ीज़ की राइटर हैं। एपिसोड नंबर 8 पार्ट 1। जब से सेठ हशमत को जमीले की भयानक मौत की खबर मिली थी, तब से उसके सीने पर सांप लौट रहे थे। अब उसके अड्डे और धंधे के लिए लड़कियां और बच्चे कौन देगा। कमरे में गुस्से से टहलते वो लब खींचे हुए था। अब मेरे धंधे का क्या होगा। उसके आदमी वहीं खड़े उसे गुस्से में देख रहे थे। जब बिखरे बिखरे हुलिये में अनवर अंदर आया था और गहरे गहरे सांस लेता वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। सेठ हशमत और उसके आदमी चौंक के अलर्ट हुए थे, जबकि वो उन सबको बारी बारी देखने लगा। पानी। हशमत के इशारे पे उसके लिए पानी लाया गया, जिसे वो खटाखट पी गया। मैं बड़ी मुश्किल से बच निकला हूँ। वो लोग मार डालना चाहते थे मुझे भी। अपनी सांस बहाल करते वो बताने लगा, जबकि हशमत ने मुस्कुरा के चमकती आंखों से उसे देखा था। तुम यहाँ महफूज हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, आओ बैठो। हशमत ने उसे तसल्ली देते हुए अपने साथ सोफे पे बिठाया था। जमीले की मौत का बहुत दुख हुआ मुझे। वो मेरा ख़ास आदमी था, मेरा दस्ते राज था। पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ये भाई अभी जिंदा है। पूरी बस्ती को लूटेंगे मिलके। अनवर आंखों में नमी लिए उसे देख रहा था। सब ख़त्म कर दिया बस्ती वालों ने, कुछ ख़त्म नहीं हुआ। अब असर नौ शुरू होगा सब। मैं और तुम शुरू करेंगे। अनवर को अपनी बात कह के वो अब अपने आदमियों को देख रहा था। हमारे मेहमान के लिए खाने का इंतज़ाम करो, जो हुक्म। और अब खुद पुरसोच नज़रों से वो अनवर को देख रहा था। अब उसके दिमाग में वो प्लान बना रहा था। मैनम बेटा, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि तुम मेरे कहने पे आज डिनर पे यहाँ आई। अजमीर और दैमीर तो आते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे आने से बेहद खुशी हो रही है मुझे। डाइनिंग टेबल पे डिनर करते हुए कशमाला ने मुस्कुराते हुए बेहद मोहब्बत से कहा था, जबकि साथ बैठे अजमीर ने उसके हाथ की पुश्त पे अपने हाथ रखे थे। थैंक यू आंटी, आपने इनवाइट किया इतनी मोहब्बत से, तो कैसे ना आते मैं और अजमीर। मुझे भी खुशी हुई है आपसे मिलके, अंकल से मिलके। एंड गज़ल से तो ऑफिस में मुलाकात होती रहती है। उसने मुस्कुराते हुए सबकी तरफ बारी बारी देखते कहा था, जबकि गज़ल ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। तुम्हारी फैमिली कहाँ होती है बेटा, कशमाला हिचकिचाते हुए पूछने लगी, जबकि महरम के चेहरे पर साया सा लहराया था। मेरी फैमिली नहीं है, मेरे पेरेंट्स आग में जल गए थे। ओह, आई एम सो सॉरी बेटा। कशमाला को वाकई दुख हुआ था, जबकि महरम मुस्कुरा के उन्हें देखने लगी। इट्स ओके आंटी, वेल खाना बहुत टेस्टी था, थैंक यू सो मच। जयान आलम भी मुस्कुरा दिए थे। दैमीर तो आया नहीं, डिनर भी हो चुका है, तो चाय का दौर शुरू करते हैं आई थिंक। सब मुस्कुराने लगे, जबकि गज़ल मुंह बना के मैनम को देखने लगी। दैमी ने सोचा होगा मैनम है ही तो मुझे क्या ज़रूरत आने की। मैनम चौंक के उसे देखने लगी, जबकि कशमाला ने अपनी बेटी को घूरी से नवाजा था। गज़ल, आई मीन कि डिनर मैनम के लिए है तो। गज़ल अपनी बात की वजाहत देने लगी। जयान आलम खंकार के अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। आओ अजमीर बेटा, मैनम बेटा ड्राइंग रूम में जाके बैठते हैं। मैनम भी अजमीर के हाथ थामे खड़ी हुई थी, जबकि गज़ल ने इंतहाई खशमगीन निगाहों से उन दोनों को देखा था। उन तीनों के चाहते ही कशमाला ने बाजू जकड़ा था। आउश मामा, क्या कर रही हैं आप। मैनम पहली बार हमारे घर आई है, इंसान बन के रहो। कशमाला की आंखें दिखाने पे उसने अपना बाजू खींचा था। मार दें आप मुझे अपनी लाडली के लिए, मैनम न हुई कोई प्रिंसेस हो गई। मुंह बना के कहती वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि कशमाला ने तासुफ से उसकी पुश्त को घूरा था। तुमसे डराने को कहा था, ड्रामे करने को नहीं। वो लब भींचे कर रहा था, जबकि अबरक पुरसोच नज़रों से दैमीर को देख रहा था। अब दूर ही रहो इससे, कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की। दैमीर अपनी कनपटी से हिलाने लगा, जबकि अबरक को हंसी आई थी। नफ़रत, क्या ये नफ़रत है दैमीर। आउट ऑफ ऑफिस वो उसे दैमीर ही बुलाता था। दैमीर उछंबे से देखने लगा उसे।
یہ سب اس لیے تاکہ تم خود کو یہ یقین دلا سکو کہ تم محنت سے نفرت کرتے ہو۔ ابرا کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ ہاں، کرتا ہوں نفرت، دامیر نے نظریں پھیر سے کہا تھا۔ نہیں دامیر، یہ نفرت نہیں، محبت ہے، اور یہ سب اسی محبت میں جیلسی ہے۔ ابرک نے اس کی تصحیح کی تھی جب دامیر جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ شٹ اپ ابرک، جسٹ شٹ اپ۔ میں مہنم سے نفرت کرتا ہوں اور بے حد نفرت کرتا ہوں، تبھی تو اسے چھوڑ دیا۔ وہ کندھے اچکاتا وضاحت دینے لگا، لیکن ابرک کو یہی لگا کہ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ تبھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے اس کی پشت پہ آیا تھا۔ تم گئے تھے دامیر، تم گئے تھے، پھر سے گئے تھے، سب ٹھیک کرنے پھر سے گئے تھے۔ اگر تم بھول گئے ہو تو میں یاد۔ شٹ اپ۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دامیر دھاڑا تھا اور اس کی گردن دبوچ کے اسے دیوار سے پن کر دیا تھا، جبکہ آنکھوں میں سرخی تھی، وحشت تھی۔ ابرک اس حالت میں بھی ہنس رہا تھا، اپنے وجود میں چھپی محبت کو نفرت کا نام دیتے ہو۔ وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ مہنم سے نفرت؟ وہ ہنس رہا تھا۔ دامیر نے اس کے منہ پر زور سے پنچ مارا تھا۔ نفرت کرتا ہوں میں مہنم سے، ڈیم اٹ، وہ چلایا تھا۔ اجمیر کے ساتھ اسے دیکھ نہیں پا رہے دامیر، اعتراف کر لو اس بات کا۔ ابرک اپنی ناک سے نکلتے خون کو انگلی کی پور سے صاف کرتے کہا تھا۔ دامیر لب بھینچے اسے چھوڑ کے پیچھے ہوا تھا، سامنے آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا۔ دامیر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ابرک تعصب بھری نگاہوں سے اسے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ مہنم صحیح کہتی ہے، بزدل۔ اس کی شرٹ کے بٹن بند کر کے مہنم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بیڈ پہ چلیے جناب۔ اجمیر مسکرا دیا۔ نرمی سے اس کے بال سنوارتے وہ پوچھنے لگا، تم نے اپنی میڈیسن لے لی؟ نہیں، ابھی جا کے لیتی ہوں۔ مہنم نرم نگاہوں سے اجمیر کو دیکھتی کہنے لگی، کتنا خیال تھا اجمیر کو اس کا۔ وہ پرسکون سے مسکرا دی۔ تمہیں اپنا بالکل خیال نہیں ہے مہنم، کیئر نہیں کرتی اپنا تم۔ اجمیر کی آواز میں ناراضگی کا عنصر نمایاں تھا جب مہنم نے اس کی گردن میں اپنے دونوں بازو حائل کر دیے۔ تم کرو نا میری کیئر۔ میری کیئر تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، سوچ لو مسز اجمیر۔ اس کے انداز پہ مہنم کھلکھلا کے ہنسی تھی، جبکہ اجمیر نے اس کی کمر پہ اپنے دونوں ہاتھ حائل کر کے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اس کے چہرے پہ اپنی سانسیں چھوڑتا، اس کی ناک سے اپنی ناک کو مس کرتے وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے مسز۔ سر جھٹک کے وہ مسکرا دی تھی۔ سنا ہے میں نے کہ میری ہنسی بہت خوبصورت ہے۔ جانتا ہوں تمہاری ہنسی بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت ہوگی مہنم، اجمیر نرمی سے کہتا اس کے گال پہ اپنے لب رکھے تھے۔ اچھا جناب۔ وہ پھر سے ہنسی تھی اور اجمیر بے چین سا ان لبوں پہ جھکا تھا۔ یہ خوبصورت ہنسی پینے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اس کے لبوں پہ مدھم سرگوشی کرتا وہ ان لبوں کو اپنے لبوں سے قید کرتا، ان لبوں کی ہنسی سے سیراب ہونے لگا۔ مہنم بھی اس کا ساتھ دیتی اسے سکون کے لمحے بخش رہی تھی، جبکہ دروازے پہ کھڑا دامیر نوفل شاہ انہیں خشمگی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ جو گزرتے ہوئے مہنم کی کھلکھلاہٹ سن کے رکا تھا، اب یہ نظارہ دیکھ کے جیسے اعصاب کی رگیں پھولنے لگی تھی، جیسے اس کے پورے وجود سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی اسے۔ تم نفرت نہیں محبت کرتے ہو مہنم سے دامیر نوفل شاہ۔ تم گئے تھے، تم دوبارہ سے گئے تھے مہنم کے پاس، سب ٹھیک کرنے گئے تھے۔ تمہارے وجود میں وہ محبت آج بھی زندہ ہے دامیر، آج بھی وہ محبت سانس لے رہی ہے تمہارے وجود میں۔ تم اسے نفرت کا نام دے کے نظریں نہیں پھیر سکتے۔ ابرک کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں اور اس کا دل پل بھر کو چاہا کہ آگے بڑھ کے مہنم کو جھٹکے سے اجمیر سے الگ کر دے۔ اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی تھی اس نے۔ لمبے ڈگ بھرتا وہ اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ کمرے کی ہر چیز تہس نہس کرتا وہ اب کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، گہری سانسیں لے رہا تھا۔ میں تم کو محبت کرتی دامیر، بہت بہت محبت کرتی ہے میں۔ اب مہنم کبھی محبت نہیں کرے گی۔ مہنم کو تم سے محبت ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ماضی جیسے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پہلے لمس پہ مہنم کا تڑپنا، اس کے وجود کی ہر رنائی پہ دامیر نوفل شاہ کا حق تھا، اور اب وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا مہنم کے وجود پہ کسی اور کا لمس، خواہ وہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کے وہ بیڈ پہ گر سا گیا۔ اسٹاپ اٹ، جسٹ اسٹاپ اٹ، مت یاد آؤ مجھے، نکل جاؤ میرے اس دماغ سے۔ وہ چلایا تھا، اپنی کن پٹی پہ زور زور سے اپنے ہاتھ سے مارتا وہ چلایا تھا،
لیکن اب وہ خود کو بے بس سا محسوس کر رہا تھا. خود اپنے وجود کے سامنے ہی وہ مغرور اور سر چک بے بس سا ہو رہا تھا. خود یہاں ہوتے ہوئے بھی اس کی تمام تر حسیات اس دوسرے کمرے میں تھی جہاں وہ کچھ دیر پہلے مینم کو دوسرے شخص کی باہوں میں پرسکون سا دیکھ آیا تھا. ڈیم اٹ! جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کے وہ کمرے سے نکلا تھا. لمبے ڈگ بھر تھا. وہ اس کمرے کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا. کمرے کا دروازہ بند تھا. دل چاہا لات مار کے دروازہ کھول دے یا توڑ دے، لیکن اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچ کے اسے زور سے دیوار پہ ماری تھی. اپنی چیخ کا گلا گھونٹتا وہ سر جھٹک کے نیچے جانے کا سوچ رہا تھا جب اس کی نظر سیڑھیوں سے اوپر آتی مہنم پہ پڑی. ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا وہ. مہنم ناگواری سے اسے دیکھتی آگے بڑھنے کو تھی جب تیمور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا. راستہ دو! مہنم ناگواری سے کہتی اسے دیکھنے لگی جبکہ تیمور لب کھینچے اسے گھور رہا تھا. وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے گزرنا چاہ رہی تھی جب تیمور پھر سے سامنے آیا. کون سی موت پڑ گئی ہے تمہیں تیمور؟ سامنے سے ہٹو! وہ آہستہ آواز میں کر رہی تھی. اجمیر کے قریب بھی گئی تو اچھا نہیں ہوگا، تیمور بے تاثر لہجے میں کہتا اس کی حیران آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. پاگل، بزدل، دماغی مریض! منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ آگے بڑھنے کو تھی جب تیمور نے اسے بازو سے جکڑا تھا. پھر سے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا. پوری رات یہاں کھڑا رہوں گا اور تمہیں بھی کھڑا رکھوں گا. میں اپنی ضد پہ آیا تو تمہیں اس روم میں جانے بھی نہیں دوں گا. واٹ دا! مہنم کچھ کہتے کہتے اپنے لب بھینچ گئی. جھٹکے سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑا کے وہ کمرے کی طرف بڑھی تھی جبکہ تیمور بے بسی سے کھڑا اس کی پشت دیکھتا رہا. وہ کمرے میں چلی بھی گئی. دروازہ بھی بند ہو گیا جبکہ تیمور کو اپنا پورا وجود آگ میں راکھ ہوتا محسوس ہو رہا تھا. یہ رات اب اس کے لیے قیامت کی رات تھی جو کانٹوں پہ گزرنی تھی. اپنے تنے اعصاب کو نرم کرنے کی کوشش کرتا وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا تھا. باہر کھلی فضا میں سانس لینا چاہتا تھا وہ، ورنہ اس وقت اسے اپنے پورے وجود میں سانپ لوٹتے محسوس ہو رہے تھے. فرسٹ پارٹ یہاں پر اینڈ ہوتا ہے ایپیسوڈ نمبر 8 کا. اس کے فوراً بعد ہی پارٹ 2 بھی اسٹارٹ ہو جائے گا. پھر ملوں گی آپ سے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم.